آج انشاءاللہ ہم سورہ والتین والزیتون ہم نے آدھی تفسیر پڑھ لی تھی، آج انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے۔ یہ یہاں تک ہو چکا تھا کہ زیتون اور انجیر کی قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی اور مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائی، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی تربیت کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ آگے ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے کمتر۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ بدعمالیاں اس سے مراد ہیں، یعنی انسان کو سب سے اچھا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان جو بدعمالیاں کرتا ہے، جھوٹ اور زنا، شراب اور شرک، اور یہ جو تہذیب سے عاری حرکتیں اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے بجائے اسفل المخلوقات بن جاتا ہے۔ یعنی پھر جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آئے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور میں اگر تہذیب نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے تو وہ تو بیچارے میں جان کر تھوڑی کیا اس نے، اس کو تو اللہ نے ایسے ہی بنا دیا، لیکن انسان کو بنایا کیا تھا، بن کیا گیا، تو پھر وہ کیا ہے کہ سب سے گھٹیا ترین مقام پھر کس کا ہوتا ہے، انسان کا ہوتا ہے۔ تو صرف سوٹ بوٹ سے، ٹائی سے اور یہ ظاہری جو ہے نا حلیے سے انسان کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو لوٹا دیا بدترین مقام میں۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو وہ اس سے مستثنی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہی رہتے ہیں، وہ سب سے افضل اور برتر ہی رہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان سے مراد کیا ہے، اصطلاحی ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو بھی ایمان کی ڈیفینیشن ہے قرآن مجید نے جس کو بیان کیا ہے۔ ایمان ویسے تو کسی بھی چیز پہ ایمان لانے کو کہتے ہیں، مگر وہ ایمان تو ہندو بھی لاتے ہیں اور سکھ بھی لاتے ہیں، یہودی بھی لاتے ہیں، عیسائی بھی لاتے ہیں، یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہ ایمان ہے جس کو اللہ ایمان کہتا ہے، اور وہ ہے توحید پرست ہونا اور دین کے جو بیسک اور ضروری مسائل ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ تو ایمان یعنی اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ کیا؟ او ہاں، یہ تو رہ گئی، یہ تو رہ گئی تھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ تو کل والے درس میں پورے میں ہی رہ گئی ہے۔ اچھا چلیں آج اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ طور سینین کا لفظ تو کل کے درس میں رہ گیا تھا، تو طور سینین کی بھی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ طور سینین جو ہے نا، طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں، یہ کوہ طور کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے لیے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو کیونکہ وہ جگہ بھی منبع اور مرکز ہے جہاں سے ہدایت پھیلی ہے تورات کی شکل میں کوہ طور پر، تو مکہ بھی منبع اور مرکز ہے۔ تو دو قسمیں اللہ نے اٹھائیں، مادی چیزوں کی اور دو روحانی چیزوں کی۔ تو کوہ طور بھی جو ہے نا وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور وہاں سے بھی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس لیے یہ دو قسمیں روحانی ہو گئیں، دو جسمانی ہو گئیں۔ تو پچھلے درس میں پورا یہ آیتی غائب ہو گئی، تو آپ لوگ کو بتانی چاہیے تھی نا، کمال ہے یار، ایک دن بعد ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اور یہ صورتیں تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہ پوری آیتی غائب ہو گئی تھی۔ خیر اب آ گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو طور سینین کا بھی یہی مقصد ہے کہ روحانی وہاں سے تربیت انسان کو ملی ہے۔
تو میں بتا رہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. تو کیا مطلب؟ جنہوں نے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لیا اور اپنے عمل کو بھی درست کر لیا، تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اپنے اسی مقام پر ہیں. اور آگے فرمایا فلہم، تو پس ان کے لیے ہے اجر، ایسا اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین بنایا، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو سب سے کمتر حالت میں. اس سے مراد ہے بڑھاپا انسان کا، کہ سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا، لیکن بڑھاپے میں سب سے بدتر حالت بھی انسان کی ہوتی ہے. یعنی بالکل بیچارہ مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نہیں، وہ نہ اس میں حسن و جمال رہتا ہے اور نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، رال ٹپک رہی ہے، وہ کوئی گرتی رہتی ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ ایسی خوبصورت مخلوق بنائی، جوانی میں کیا حال ہوتا ہے انسان کا، لیکن جب بڑھاپا اس پہ مسلط ہوتا ہے تو اسی انسان کو سب سے اعلیٰ اور برتر حالت سے ہم لوٹا دیتے ہیں سب سے کمتر حالت کی طرف. تو یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے تغیرات کر سکتا ہے تو وہ قیامت میں دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، ورنہ جوانی میں دیکھ کے انسان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے میں کبھی ایسا بھی ہوگا. آپ کبھی سرچ کریں نا، جو 1960 میں کوئی جو ہیرو تھے نا وہ کیسے تھے، اور اب دیکھیں 2020 میں کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سب کے چہرے پہ جو ہے نا اتنی موٹی موٹی سلوٹیں پڑی ہوں گی اور کمر جھک گئی ہوگی اور بیساکیاں لے کے چل رہے ہوں گے. تو عجیب ہی حالت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو لوٹا دیا سب سے بدترین حالت کی طرف. الا الذین آمنوا میں پھر جو ہے نا یہ جو استثناء ہے اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع. یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے مستثنی، منقطع. منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے. تو زید قوم ہی کا ایک فرد ہے نا. تو جب میں نے بتایا پوری قوم آئی مگر اس میں سے زید نہیں آیا، تو یہ ہے مستثنی متصل. جیسے جا اصل میں تھا جایا آ، ٹھیک ہے نا، سوری جاءنی القوم الا زیدن، پوری قوم آئی مگر زید نہیں آیا. تو زید اس میں شامل تھا قوم کے لفظ میں، لیکن ہم نے اس کو باہر نکال دیا کہ بھئی یہ آپ قوم میں تو زید بھی شامل ہے لیکن یہ بتا دیں آنے والوں میں شامل نہیں ہے. منقطع کی مثال یہ ہوتی ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب گدھا قوم میں داخل ہے کیا؟ قوم تو انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے نا. تو الا حمارا، مگر گدھا نہیں آیا. تو حالانکہ گدھا تو قوم میں داخل تھا ہی نہیں، لیکن یہ کلام بھی عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع. منقطع کا مطلب ان کا آپس میں انقطاع ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس قوم میں داخل نہیں ہے. اور یہ متصل کا معنی یہ اس سے ملا ہوا ہے، قوم کا ہی فرد تھا. تو یہ جو جی ہاں یہ جو ہے نا جاءنی القوم الا حمارا، یہ اصل میں اس کو مستثنی منقطع ہوتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قوم آئی تو فوراً ایک ذہن میں مفہوم ہوگا کہ قوم آئی ہوگی تو ظاہر ہے جب قوم آتی ہے کوئی بھی تو لوازمات کے ساتھ آتی ہے نا. تو اس زمانے میں جب بھی کوئی آتا تھا دو چار گدھے ان کے ساتھ آتے تھے سواری کے لیے، یا کوئی نہ کوئی ان پہ بیٹھ کے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا، کوئی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا تھا. تو بولنے والے نے یہ بتا دیا کہ قوم کے لفظ سے تمہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید قوم کا گدھا بھی ساتھ میں آیا ہو. تو وہ بتا رہے کہ الا حمارن، گدھا
نہیں آیا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں جاءنی القوم, اور قوم سے مراد ہے یورپین قوم, تو الا کلبن سوائے کتا, کتا نہیں آیا. وجہ اس کی گورے جہاں جاتے ہیں ساتھ میں کتے ان کے ہوتے ہیں نا, تو وہم ہو سکتا تھا کہ یار وہ آیا ہے, تو آپ کے ذہن میں بات آ سکتی تھی پھر کتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے, تو بتا دیا الا کلبن, کتا نہیں آیا ان کے ساتھ. تو یہ ایک وہم پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن. جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میں جو ہے وہ آپ کی دعوت قبول کروں گا اور ہم سب آئیں گے, سب گھر والے آئیں گے, لیکن لفافہ نہیں ہوگا میرے پاس, لفافہ نہیں لاؤں گا میں. تو کیا مطلب, جب بھی سب گھر والے دعوت میں جاتے ہیں, خاص طور پہ ولیمے کی دعوت ہو, تو کوئی نہ کوئی لفافہ لے کے جاتے ہیں نا. مفتی تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا ہم سب گھر والے آئیں گے, تو سامنے والے کو وہم ہوگا گھر والے آئیں گے تو جیب میں ان کی پینٹ میں لفافے بھی ہوں گے, تو آپ نے کہہ دیا لیکن لفافے نہیں ہوں گے. تو لفافے کو اس سے خارج کیا, حالانکہ لفافہ تو داخل تھا ہی نہیں. تو یہ ایک وہم دور کرنے کے لیے یار, جب گھر والے آتے ہیں تو آج کل جو کلچر چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے بھی لے کر آتے ہیں, تو آپ بتاتے ہیں بھائی گھر والے تو آئیں گے لیکن لفافہ نہیں ہوگا. تو یہ بتائیں, تو اس کے لیے الا استعمال ہوتا ہے, الا لفافہ, ٹھیک ہے نا, لفافہ نہیں آئے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے انسان کو لوٹا دیا بہت ہی بدتر حالت, یعنی بڑھاپے کی طرف. تو اس سے ایک وہم پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے لوٹا دیا اللہ نے, اب کبھی بھی انسان کو دوبارہ جوانی نہیں ملے گی, دوبارہ اسی اچھی حالت میں نہیں آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے بہرحال اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس اجر میں یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے, یعنی دوبارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی کنڈیشن میں آ جائیں گے جس طرح سے وہ دنیا میں تھے. یہ دو تفسیریں ہیں. مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دوسری تفسیر کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ یہ جو دوسری تفسیر ہے نا, یہ زیادہ ان کی رائے میں دلائل کی دنیا میں زیادہ بہتر ہے. اور وہ دلائل کیا ہیں, اس میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. تو قرآن کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری تفسیر یہاں مراد ہے. تو آگے وہ اس کی قرینہ یہ کہ آگے جو آیت ہے فما یکذبک بعد بالدین, اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ فما یکذبک بعد بالدین. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پس کون سی چیز ایسی ہے جو اس سب کے باوجود تمہیں روز جزا کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے, تمہیں روز جزا کا منکر بنا رہی ہے. کیا مطلب, پہلی تفسیر کے مطابق کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کو پیدا کیا تمہارے لیے, کوہ طور اور مکہ کو وحی کا مرکز بنایا, یہ تمام چیزیں جو انسان کی ٹریننگ کے روحانی اور جسمانی تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے, اور اچھا انتظام کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوگا. بلا وجہ انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب بھی کسی کو بہت زیادہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے, اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. جیسے میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہی ایک ویکینسی تھی آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کی, انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا گیا, آپ چلے گئے, تو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے, تو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملیر کینٹ میں گھر ملے گا آپ کو, اور آپ کا ساری زندگی آپ کا, آپ کے والدین کا, بیوی بچوں کا علاج فری ہوگا, اور وغیرہ 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 بہت کچھ اور پھر چلتے پھرتے آپ کو فوجی سلوٹ کریں گے, بڑی عزت ہوگی, اتنا بڑا گریڈ لگ جائے گا, اتنے پھول لگ جائیں گے یہاں پہ. تو آپ نے کہا ماشاءاللہ عام سویلین کو تو اس طرح اتنا حکومت پروٹوکول نہیں دیتی, مجھے بہت اچھا پروٹوکول دیا حکومت نے, تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, بس اب کل سے آپ تنخواہ بھیج دیے گا اور مجھے بتا دیجیے گا پلاٹ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی ہیں. تو وہ جب آپ جانے لگیں گے تو وہ آپ سے کہے گا نا کہ بھائی آپ کو جو عام سویلین کو ہم نے اتنا پروٹوکول نہیں دیا, آپ کو جو دے رہے ہیں, تو آپ یہ تو پوچھیں آپ کا کام کیا ہے. تو آپ کہیں کام, بس آپ نے تو یہ کہا تھا یہ ملے گا, کام کیا, کام تھوڑی میرے ذمہ, میں گھر جاؤں گا آرام سے, آرام سوؤں گا, آرام کروں گا. تو وہ کہے گا نا بھائی یہ باقی سوتیلے تھوڑی ہیں, یہ بھی تو گورنمنٹ کی رعایا ہے جن کو اتنا کچھ نہیں دیا جا رہا. تو آپ کو اگر دیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے.
تو بات یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہوگا کہ جب جنگ چھڑے گی تو یہ جو سویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں گے, آپ کو میدان جنگ میں اتر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا ہے. یہ کام آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے. تو دنیا میں جب کوئی گورنمنٹ کسی کو خاص رعایت دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے انجیر اور زیتون جیسی میں نے چیزیں پیدا کی, اور تمہاری تربیت کے لیے کوہ طور اور مکہ کا میں نے انتظام کیا کہ جبریل آ رہے ہیں, پیغمبروں پر وحی لے کر آ رہے ہیں, پھر پیغمبروں کو ماریں کھانی پڑ رہی ہیں, تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. تو یقیناً یہ سب ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی مان کے چلتے ہو یا اللہ کے نافرمان بن کے چلتے ہو. مان کے چلو گے تو آخرت میں اجر ملے گا, نہیں مانو گے تو آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو فما یکذبک بعد بالدین, یہ جو پورا پروسیس اللہ نے بیان کیا, اس کے بعد بھی تم کیسے آخرت کا انکار کرتے ہو؟ کیونکہ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا تو پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, حساب و کتاب ہی نہیں ہے, پھر جو چاہے کرتے پھرو, پھر تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ نے اتنا کچھ انسان پر احسانات کیوں کیے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فما یکذبک بعد بالدین, تم کس طرح سے آخرت کا انکار کرتے ہو, کون سی چیز ہے جو تمہیں آخرت کا منکر بنا رہی ہے؟ یعنی اس سے مضبوط کون سے دلائل ہیں جو تمہارے سامنے اور جس کی وجہ سے تم نے آخرت کا انکار کر دیا؟ تو انکار ایک تو اس لیے کیا, کرنے والا کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حکمت نہیں ہوتی. تو اللہ نے بتایا پہلی حکمت تو یہ ہے کہ تمہیں بنایا ہے تو تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا. دوسرا یہ کہ آخرت کا انکار بعض دفعہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی عقل مانتی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان سب باتوں کے بعد تم کیسے انکار کرتے ہو. یعنی اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل بھی دے دیے کہ اس نے انجیر اور زیتون مٹی سے پیدا کر دیے تمہارے لیے, اور پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو اللہ نے فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا, اور تمہیں بہترین مخلوق بنا کے یعنی بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی تمہاری باڈی میں کیسے کیسے تغیرات کر رہا ہے وہ. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو فما یکذبک بعد, اس کے بعد بھی, یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو تمہیں آخرت کا منکر بنا رہی ہے, جو تم سے آخرت کا انکار کروا رہی ہے؟ آگے ارشاد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو کیا مطلب کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اگر اللہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آخرت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جو جیسے زندگی گزار رہا ہے وہ ویسے گزارتا. لوگ ظلم بھی کرتے, لوگ ایک دوسرے کا حق بھی دباتے, اور اچھے کو اچھائی والا بدلہ نہ ملتا, برے کو سزا نہ ملتی. تو یہ فیصلہ تو ایک دنیا میں کوئی بدتر سے بدتر آدمی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اچھے کو اجر نہ ملے اور برے کو سزا نہ ملے. تو جو اللہ جو سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وہ یہ فیصلہ کیوں کرے گا کہ انسان کے لیے پوری کائنات مسخر کر دی اور انسان کو کھلی چھوٹ دیتی, جو چاہے کرتے رہو, آخرت میں کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بحکم الحاکمین, کہ اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو جو سب سے اچھا فیصلہ ہے وہ اتنا گندا فیصلہ کرے گا کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ نے سوال پوچھا الیس اللہ بحکم الحاکمین, کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی سوال کے ضمن میں جواب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہاری عقل بھی نہیں مانے گی کہ اللہ برا فیصلہ کرتا ہے, اللہ تو سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہے. تو جب اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی, اور جو اچھائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور وہ دنیا میں نہیں ملتا, وہ آخرت میں ہی ملتا ہے. یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ ہماری. اب اس کے بعد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ بہت اہم سورت ہے, اس کو ہم پہلے جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے, یہ سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اقرأ, دیکھو قرأ کا معنی ہوتا ہے یقرأ, فتح یفتح کی طرح, ٹھیک ہے نا, یسمع کی طرح. یہ یقرأ اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. قراءت مصدر آتا ہے, کہتے ہیں نا قاری صاحب قراءت کر رہے ہیں, قاری پڑھنے والا, ٹھیک ہے. تو قرأ یقرأ, یقرأ اس میں جب یہ امر بنائیں گے تو یہ پہلا حرف ہٹ گیا,
اور آخر کو ساکن کر دیا. پہلا ساکن ہے تو شروع میں الف لیا ہے. اقرا پڑھ. اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھ. اقرا بسم ربک. بسمی اصل میں تھا باسمی. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی، وہ رب خلق جس نے پیدا کیا. ضربہ کی طرح آسان ہے. خلق الانسان جس نے پیدا کیا انسان کو. من علق، علق کہتے ہیں خون کا لوتھڑا. اب خون کا لوتھڑا کسے کہتے ہیں؟ جمع و خون نہیں ہوتا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ابتدا میں ایک جمے ہوئے خون جیسا بن جاتا ہے وہ. اچھا، علق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا معلق. معلق ہو گیا، لٹک گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معلق ہے، ہوا میں معلق ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا. اور تعلق، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. ٹھیک ہے نا. دریچہ کھڑکیوں کو بولتے ہیں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم. تعلق بھی ایک ریلیشن کو بولتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو کسی بھی چیز کے ساتھ چپکی بھی ہو نا، لٹکی بھی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علق. لٹکی ہوئی چیز. تو یہ خون کا لوتھڑا جو ہے نا ماں کے رحم میں ایسے چپکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں اندر. تو یہ خود ایک یعنی قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے کے لیے علق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسے جڑیں اس کی. اور یہ میڈیکل سائنس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بالکل جیسے پودے کی جڑیں نہیں ہوتی زمین کے اندر، اس طرح ماں کے رحم میں بچے کے جڑیں اس طرح سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں. تو پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. من علق، خون کے ایک لوتھڑے سے یا جمے ہوئے خون سے. خلق الانسان من علق. اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرا پڑھیے. دوبارہ یہ لفظ کا تکرار ہے. وربک الاکرم، اور آپ کا رب کیا ہے؟ اکرم ازربو کی طرح. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اکرمو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عزت دار. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. تو اکرم یہ دوسرے کے یعنی پوری کائنات کے مقابلے میں، یعنی سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ اکرم ہے، سب سے زیادہ قابل تکریم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اقرأ وربک الاکرم. اچھا، اکرم جو ہے نا اس یا کریم، کریم کا کی کمپیریٹیو ڈگری ہے نا اکرم. تو کریم اس عزت دار کو کہتے ہیں جو سخاوت کی وجہ سے، جود و سخاوت عربی میں کہتے ہیں، یعنی لوگوں پر احسانات کرنا یا لوگوں کے ساتھ سخاوت کی وجہ سے جس کی معاشرے میں عزت ہو رہی ہو. تبھی کہتے ہیں الکریم الذی یعطی بغیر استحقاق. کریم اسے کہتے ہیں جو سامنے والا مستحق نہ بھی ہو تو بھی اس کو دیتا رہتا ہو. کہتے ہیں آپ بڑے کریم ہیں. کریم کا مطلب بڑے عزت دار ہیں، یعنی آپ سے جب کوئی مانگے تو آپ دیتے ہیں. تو عزت دار لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا. تو یہ جو کرم میں وہ سخاوت والا معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا وہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. تو وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب کیا ہے؟ اکرم ہے. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. الَّذِي یہ وہ رب ہے. اب اکرم کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اتنا عزت دار ہے اور ایسی اس نے جود و سخا کا معاملہ کیا کہ الَّذِي عَلَّمَ، کہ اس نے سکھایا انسان کو. علامہ کس طرح ہے؟ سبح کی طرح. الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا. ٹھیک ہے. الذی علم بالقلم. علم الانسان، سکھایا انسان کو. ماں الذی کا معنی میں بھی آتا ہے نا، ماں وہ جو کو، وہ جو کہ انسان کو سکھایا. ماں وہ کچھ لم یعلم،
لم یعلم کا معنی نہیں جانا انسان نے. بھائی علیم یعلم کا معنی جاننا, لم یعلم کا معنی نہیں جانا. یعنی علم الانسان, انسان کو سکھایا اس نے, ماں وہ چیزیں لم یعلم جو انسان نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, علم الانسان ما لم یعلم. کلا ان الانسان لیطغی, یہی ہے نا. کلا, کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں. کلا کا معنی, جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ 4 شادیوں میں بیان چھوڑ دیں, تو میں کہتا ہوں کلا. ٹھیک ہے, ہرگز نہیں. تو یہ بہت سختی سے جب کسی چیز پہ رد کیا جاتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلا. جیسے کوئی روزے میں آپ سے کہے کہ بھئی آپ پانی پی لیں, تو آپ تمیز سے سمجھائیں گے بھائی میرا روزہ ہے. جب بار بار پیچھے پڑے گا آپ کو کہے گا کلا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے بھائی, اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. کلا, ہرگز نہیں. کلا ان الانسان, بے شک انسان, لیطغی, لام جو ہے نا, یہ لام یہ تاکید کے لیے, تاکید والا لام. یطغی اصل میں تھا یطغیو, یطغیو یسمعو کی طرح فعل مضارع. یہ طغیان سے ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا طغیان, سرکشی. طغیانی آئی ہوئی ہے بھائی سمندر میں, کیا آئی ہوئی ہے طغیانی, وہ سرکش بنا ہوا ہے سمندر. تو یطغا کا معنی ہوتا ہے, یطغیو کو یطغا پڑھتے ہیں, تو یطغا کا معنی کیا ہوتا ہے, سرکشی کرنا, حکم عدولی کرنا. کلا, ہرگز نہیں. ان الانسان, بے شک انسان, لیطغی, سرکشی کرتا ہے. بے شک انسان کیا ہے, سرکشی کرتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. الرآہ, یہ رآ پہ کھڑا زبر ہے. ان کا معنی ہوتا ہے کہ, یہ بھی یاد کر لیں. ان کا معنی کیا ہوتا ہے, کہ. یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا, اس لیے کہ کا لفظ جو ہے نا, اور انگلش میں دیٹ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں بھی بتاتا ہوں. ان کا معنی ہوتا ہے کہ, اس سے پہلے لام محذوف ہے, لی ان تھا اصل میں, اس کا معنی ہو گیا اس لیے کہ. لی ان کا معنی اس لیے کہ. دیکھیں یہ ان کے استعمال قرآن میں ایسے آتے ہیں, وَنَادَيْنَاهُ, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں, ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے ابراہیم کو پکارا, ان, یہ پکارا کہ. ٹھیک ہے نا, یا ابراہیم, اے ابراہیم. تو یہ اردو میں جو دو جملوں کو جوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, کہتے ہیں نا تمہیں جانا چاہیے, تمہیں جانا چاہیے, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, دونوں جملوں کو آپس میں کیا کر رہا ہے, کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, میں تمہیں بہت تم پہ خرچ کروں گا کہ میں سخی ہوں, کہ میں کیا ہوں, سخی ہوں. تو یہاں ہم نے کیا کیا, اس لیے کہ میں کیا ہوں, سخی ہوں, تو اس لیے کو حذف کر دیا نا. تو عربی میں بھی لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان سرکش ہے, لِأَنَّ, اس لیے کہ, رآہ, رآ اصل میں تھا رآیا, ضربہ کی طرح, رؤیت سے ہے, وہی نا رؤیت ہلال. رآ کا معنی دیکھنا, ہو کا معنی خود اس کو, ہو. تو اب کیا مطلب ہوا, بے شک انسان سرکش ہے اس لیے کہ وہ انسان دیکھتا ہے ہو خود اپنے آپ کو. کیا دیکھتا ہے, استغنا, کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس بیس پر انسان کیا ہو گیا, سرکش ہو گیا. تو استغنا. الرآہ, اس لیے کہ رآ, وہ دیکھا اس انسان نے, ہو خود اپنے آپ کو, استغنا, یہ استخرج کی طرح ہے. استغنایا,
ٹھیک ہے. استغنا غنا سے نکلا ہے نا. غنا کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں, یعنی بے پرواہ ہونا, آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہونا. استغنا استخرجہ کی طرح ہے. واسع خان آپ دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ شادی میں آئے ہوئے. اور رافع خان آپ کو کیا بنانا تھا؟ نہیں کہ باڈی گارڈ آپ اس کے, آپ کو آنا پڑے گا لازمی. کوئی مسئلہ وسئلہ نہیں چلے گا. استغنا مسئلہ وسئلہ نہیں چلے گا, سمجھ رہے ہو, جرمانہ دینا پڑے گا. استغنا صحیح ہے. ارآہ استغنا بتا دوں دوبارہ دیکھیں. ان سوری یہ کھڑا زبر ہے یہاں پہ. ارآہ اس لیے کہ دیکھا انسان نے اس کو, یعنی خود اپنے آپ کو, استغنا کہ وہ مستغنی ہو گیا. تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان الانسان لیطغی, بے شک انسان نے سرکشی کی یا سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہے. دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ سمجھنا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ کیا دیکھتے ہو اس بارے میں, آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو صحافی لوگ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ فلاں کی آئے گی, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زرداری شاید انتقال ہو گیا یا زندہ ہے, واللہ عالم, اللہ ہی جانے. تو یہاں دیکھنے سے مراد ہوتا ہے سمجھنا. بے شک انسان سرکش ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے, مستغنی, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت نہیں ہے, جب انسان کو سمجھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر فنٹر گیری شروع ہو ہی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو محتاج لوگ ہوتے ہیں وہ فنٹر گیری ان میں کم ہوتی ہے. تو خیر ابھی یہ تفسیر میں بتاؤں گا یہاں کون سے فنٹر مراد ہیں اس سے. ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعی, ان کا معنی بے شک, الی کا معنی طرف, ربک تیرے رب کی طرف, بے شک تیرے رب کی طرف, الرجعی, رجعہ کا معنی رجوع, اور رجوع کا معنی لوٹنا. بے شک تیرے رب کی طرف ہے لوٹنا. اے انسان بے شک تیرے رب کی طرف کیا ہے؟ رجوع کا معنی لوٹنا. نہیں کہتے نا میں نے اپنی بات سے رجوع کر لی ہے. ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, لوگوں نے قتل کی دھمکیاں دی, پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے رجوع کر لیا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان الی ربک الرجعی, ٹھیک ہے. ارأیت الذی, ارأیت کا وہی معنی ہے جو ارأیت الذی یکذب بالدین میں تھا. ارأیت کیا آپ نے دیکھا, اور اس کا باب محاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بھلا بتائیں تو صحیح آپ. میں نے کہا تھا نا ارأیت الذی یکذب بالدین میں کہ بھلا بتاؤ تو صحیح اس شخص کے بارے میں. یہ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہوتا ہے. ارأیت الذی, کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو, یا آپ بتائیں مجھے ذرا اس شخص کے بارے میں. یہ تعجب کا کلمہ ہے کہ اس کی حالت کتنی بری ہے. کہتے ہیں نا ذرا دیکھو یار اس بندے کو, دیکھو جا کے کیا کر رہا ہے وہ. تو مراد نہیں ہونی ہوتا کہ آپ واقعی جا کے دیکھنا شروع کر دیں. مطلب یہ بعض محاورے ہوتے ہیں نا زبان میں, مطلب یہ کہ بہت ہی برا آدمی ہے وہ. ارأیت الذی ینہا, ینہا یہ نہیں سے نکلا ہے. نہیں, نہیں کا معنی روکنا, نہیں عن المنکر ہے نا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو ینہا یسمعو کی طرح ہے, ینہیو تھا اصل میں. ارأیت الذی ینہا, بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو, ذرا دیکھیں تو اس کی حالت, آپ بتائیں تو صحیح اس کے بارے میں. ینہا جو روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو. یہ بڑی زبردست صورت ہے, اس میں آپ کو محاورہ ترجمہ ہوگا نا بڑا مزہ آئے گا اور انشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوگا. ارأیت الذی ینہا عبدا, بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو. اذا صلی, صلی اصل میں تھا صلی یا سبح کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. صلات سے نکلا ہے نا. میں نے بتایا تھا نا باب تفعیل کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. تو صلی یصلی تسلین کا مصدر آئے گا صلاتن, فعال کے وزن پر بھی آتا ہے صلات. یہ واو صرف لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اصل میں پڑھا الف ہی جا رہا ہے,
صلاۃ. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے بتایا تھا نا ودع ما ودعک ربک میں وداع, باب تفعیل کا مصدر کیا آتا ہے؟ وداع. ٹھیک ہے, تو صلاۃ یہ ہے صلی یا یصلی تسلیتن, اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. جیسے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین میں بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا نا, فویل للمصلین بتایا تھا نا, اس میں مصلین میں بتایا تھا. تو ارأیت الذی ینہا, کیا آپ نے دیکھا اس شخص, بھائی ٹائم پورا ہو جائے تو بتا دینا, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدن اذا صلی, ارأیت بھلا آپ بتائیں, ارأیت ان کانا, ان کا معنی ہوتا ہے اگر, عربی میں ان کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو انگلش میں اف کا معنی ہے نا. ارأیت اگر, بتائیں ذرا آپ, ان کانا اگر, کانا کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا ہوٹل میں جا کے پوچھ رہے ہیں واٹ از, کیا کیا ہے, تو اب آپ جا کے پوچھیں گے کہ واٹ کانا. ارأیت بھلا بتائیں تو صحیح آپ, ان کانا اگر ہے وہ بندہ جس کو نماز سے روکا جا رہا ہے, علی الہدا, علی کا معنی پر, ہدا کا معنی ہدایت. بہت آسان ہے, بہت آسان. ارأیت ان کان علی الہدا, بھلا بتائیں اگر وہ ہے ہدایت پر, ان کان علی الہدا, او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا, جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اور. ان کان علی الہدا او امرا, یا وہ اس نے حکم دیا. امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو. امرا ضربہ کی طرح, بھئی آرڈر امر تو یہ ہوتا ہے نا, امر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا. اور یہ جو ہوتا ہے کہ آمریت, آرڈر دینے والا ہے نا, آمر اور آمریت, یعنی یہ جو بادشاہت اور اس طرح کی چیزوں کو آمریت. آپ اس کام پہ مأمور ہیں, مامور ہیں کہتے ہیں نا, بھائی ہم تو اس پہ مامور ہیں. مامور کا مطلب آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے, مامور مقتول کی طرح. او امرا بالتقوی, بی کا معنی ساتھ, تقوی کا معنی تقوی. ٹھیک ہے, ارأیت ان کان علی الہدا, بھلا بتائیں اگر وہ ہدایت پر ہے, او امرا بالتقوی, یا اس نے تقوی کا حکم دیا. تو یہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو گرامر کو اور اس کی تفسیر کو انشاءاللہ مکمل کریں گے.